ایسا خوبصورت چہرہ جس کو دیکھ کر مصر کی 12,000 نابالغ لڑکیاں اسی وقت بالغ ہو گئیں۔ ایسا خوبصورت چہرہ جس کو دیکھ کر مصر کی 40 لڑکیوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا ہے کہ جب زلیخا نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور 7 دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میری خواہش پوری کرو۔ کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اس مصیبت سے نجات حاصل کی اور کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے ساتھ شادی کی تھی یا نہیں کی تھی؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں حضرت یوسف اور زلیخا کا واقعہ بتائیں گے، جس کو قرآن مجید نے احسن القصص کے نام سے یاد کیا ہے۔ تاریخ میں اگر خوبصورتی کے عنوان سے کسی کو یاد کیا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا نام آتا ہے۔ زلیخا نام ہے اس حسین ترین عورت کا جو مغرب کے عظیم بادشاہ تیموس یا آئل کی لڑکی تھی، جس کا اصل نام رائل بنت آئل تھا۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی تھی۔ عزیز مصر کا اصل نام بے روایت ناسخ التواریخ فوتی فار تھا۔ یہ فرعون مصر ریال بن ولید کا خزانچی، وزیر اعظم اور کمانڈران چیف تھا۔ اس کا لقب عزیز مصر تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو زلیخا نے اسے دیکھا اور دل و جان سے قربان ہو گئی۔ اس نے عزیز مصر سے کہا کہ اس غلام کو خریدنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بیچا جا رہا تھا تو اس وقت 12,000 نابالغ لڑکیوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو وہ آن واحد میں منزل بلوغ پر فائز ہو گئی۔ الغرض عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا کے کہنے کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لائے۔ اپنی بیوی زلیخا سے کہا، جس کو قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر 21 میں بیان کیا گیا ہے، جس نے مصر میں یوسف کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے اس کی سفارش کی اور کہا کہ اس غلام کی منزلت کا احترام کرنا اور اسے غلاموں والی نگاہ سے نہ دیکھنا، کیونکہ ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں ہم اس غلام سے بہت فائدے اٹھائیں گے یا اسے فرزند کے طور پر اپنا لیں گے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے زیر اہتمام زندگی کے ایام گزار ہی رہے تھے کہ جوانی ابھر آئی اور عشق زلیخا درجہ کمال کو پہنچ گیا۔ بے روایت روضۃ الصفا زلیخا، جس کے دل کی گہرائی میں یوسف یوسف فروکش تھے اور وہ اپنے حصول مقصد کے لیے بے چین تھی۔ بالآخر ایک دن زلیخا نے مناسب وقت میں یوسف کو اپنے پاس بلوایا اور محل کے اس کمرے میں لے گئی جو 7 کمروں کے بعد تھا اور سب میں تالے لگا دیے۔ پھر وہاں پہنچ کر حصول مقصد کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسی دوران میں اس کی نگاہ اس بت پر پڑی جو دیوار میں نصب تھا اور اس کی بڑی بڑی ہیرے کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی اور اپنے پتھر کے خدا کی نابینا آنکھ پر پردہ کھینچ کر پٹی باندھ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم نے یہ کیا کیا؟ زلیخا نے جواب دیا کہ میں گناہ کرنے جا رہی ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں محو گناہ ہوں اور میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا خدا تو ایسا ہے جس کی آنکھ پر تم نے عزم معصیت کے پیش نظر پٹی باندھ دی۔ میں اپنے خدا کی نظروں سے اپنے کو کس طرح بچاؤں جو کہ رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہر وقت حاضر و ناظر ہے؟ خدارا مجھے دعوت گناہ نہ دو۔ مگر زلیخا نے ایک نہ سنی اور اس وقت کے لازمی مقدمات سے فراغت کے بعد بستر پر لیٹ کر بولی، لو آ جاؤ۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ یوسف نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ مگر زلیخا جو جذبات و خواہشات و شہوات میں ڈوب چکی تھی ایک بات بھی سننے پر آمادہ نہ ہوئی۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال جرأت، زور نبوت اور طاقت عصمت سے کام لے کر زلیخا کے بت مقصد کو پارا پارا کر دیا اور برہان رب کی روشنی میں تاریکی گناہ سے جان بچا کر نکل بھاگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس جگہ سے بھاگے تھے وہاں سے باہر تک میں 7 دروازے تھے اور سب کو تالا لگا ہوا تھا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام جس دروازے کے قریب پہنچتے اس دروازے کا تالا خود بخود کھل جاتا تھا۔ قرآن مجید کی سورہ یوسف آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوتا ہے، اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے،
आगे यूसुफ पीछे जुलेखा, और औरत ने उनका कुर्ता पीछे से पकड़कर जो खींचा तो फाड़ डाला और दोनों को दरवाजे के पास औरत का खामिद मिल गया। तो औरत बोली कि जो शख्स तुम्हारी बीवी के साथ बुरा इरादा करे उसकी उसके सिवा क्या सजा है कि या तो कैद किया जाए या फिर इसे दर्दनाक अजाब दिया जाए। ये सुनकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बोले, मेरे मालिक, मैं आपका खरीदा हुआ गुलाम हूँ, मेरी ये जुर्अत नहीं हो सकती कि मैं आपके साथ खियानत करूँ। मेरी इस मालका ने खुद मुझे दावत गुनाह दी। कुरान मजीद की सूरह यूसुफ आयत नंबर 26 में इरशाद होता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, इसने मुझे इसरार और इल्तिमास से अपनी तरफ दावत दी थी और मैं अपने को बचाने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से भाग कर यहाँ तक आया हूँ। ये मेरा पीछा कर रही थी और मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे दौड़ रही थी। बिल आखिर इन्होंने मेरा दामन पकड़ लिया और वो फट गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये सुनकर जुलेखा ने एक रिवायत की बिना पर कहा कि दामन फटने का वाकया ये है कि मैं सो रही थी और ये गुलाम बदनीयती के साथ मेरे सिरहाने खड़ा था। फिर इसने आहिस्ता से मेरे जिस्म को हाथ लगाया, मैं जाग उठी और मैंने चाहा कि इसकी सरजनिश करूं। ये भाग निकला, मैं इसे पकड़ने के लिए इसके पीछे दौड़े तो इसका दामन मेरे हाथ में आ गया और फट गया। दोनों का बयान सुनकर अजीज मिस्र सख्त हैरान हुए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि तुम अपनी पाक दामानी पर कोई सफाई का गवाह पेश कर सकते हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास तो कोई गवाह नहीं है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल सच है। अगर आप मेरी सदाकत पर गवाही लेना चाहें तो इस बच्चे से ले लें जो गहवारे में पड़ा हुआ है। अजीज मिस्र ने कहा, ये तो दूध पीता बच्चा है, ये कैसे बोल सकता है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मुझे उस वक्त गुनाह से बचाया है वो इस बच्चे को बोलने की ताकत भी दे सकता है। इस गुफ्तगू का तमाम होना था कि गहवारे में पड़ा हुआ दूध पीता बच्चा जिसकी उम्र 4 या 6 माह की थी और जिसका नाम खलीखा था, जो जुलेखा का मामूजाद या खालाजाद भाई था, बुलंद आवाज से बोला। कुरान मजीद की सूरह यूसुफ आयत नंबर 26 और 27 में इरशाद होता है, इसके खानदान में से एक गवाह ने गवाही दी कि अगर इसका कुर्ता आगे से फटा हो तो ये सच्ची और यूसुफ झूठा है, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो ये झूठी और वो सच्चा है। ये सुनकर ना सिर्फ अजीज मिस्र हैरान हुआ बल्कि सारा घराना हैरान हो गया। अलगर्ज बच्चे का बयान सुनकर अजीज मिस्र ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर निगाह की, देखा कि वो पीछे से फटा है। बड़े गुस्से में जुलेखा से बोला कि सब तुम्हारी हरकत है, ये गरीब बेखता है। फिर यूसुफ की तरफ मुखातिब होकर कहा, यूसुफ अब इस बात को जाने ही दो और किसी पर जाहिर न करो, कहीं ऐसा न हो कि अफसाना बन जाए और जिल्लत व रुसवाई हो। फिर जुलेखा की तरफ मुतवज्जे होकर बोला कि अपने गुनाह की माफी मांगो और तौबा करो, ये जो कुछ तुमने किया अच्छा नहीं किया। किताब तिबरी में है कि इस वाक़े से जुलेखा का जज्बे इश्क कम न हुआ और वह बराबर तन्हाई में अपना मकसद हासिल करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब किसी तरह कामयाब न हुई तो उसने अजीज मिस्र से कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया जाए। अजीज मिस्र ने उसके इसरार पर कहा कि जबकि इसका जुर्म साबित नहीं हुआ मैं किस तरह इसे कैद कर दूं। ये सुनकर जुलेखा का एक चचा जाद भाई कहने लगा, मुनासिब यही है कि बदनामी को कम करने और जुलेखा को रुसवाई से बचाने के लिए 1 या 2 माह कैद कर दिया जाए। अजीज मिस्र ने उसकी बात को न चाहते हुए मान लिया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद खाने में भेज दिए गए और जुलेखा भी नदामत के साथ खामोश होकर बैठ गई और अजीज मिस्र भी उसे पी गया ताकि ये वाकया फैल न जाए। लेकिन इस किस्म के वाकयात कहाँ छुपते हैं। आखिरकार बात फूट निकली और दास्तान बनकर लोगों की जबानों पर चढ़ गई और यहाँ तक फैल गई कि हर बंदा इस वाकये का तज़किरा करने लगा। जुलेखा जो अपने किए पर नहीं बल्कि अपनी नाकामी पर पछता रही थी, दिल में सोचने लगी कि इसका रद्द अमल क्या होना चाहिए। आखिर उसकी समझ में आया कि अरकाने दौलत की उन औरतों को जो इसमें ज्यादा दिलचस्पी ले रही हैं दावत पर बुलाया जाए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सामने से गुजारा जाए तो इन्हें मालूम हो कि दिल पर किस तरह छुरी चलती है और दिमाग क्यों कर बेकाबू होता है। चुनाचे उसने 40 औरतों को दावत में बुलाया और जुलेखा ने एक एक तेज छुरी और एक एक तुरंज देकर उन औरतों से दरखास्त की कि जिस वक्त मैं कहूँ तुम इन तुरंजों को काट देना। उन औरतों ने मंजूर कर लिया। कुरान मजीद की सूरह यूसुफ आयत नंबर 31 में इरशाद होता है, फिर जब जुलेखा ने उन औरतों की गुफ्तगू जो हकीकत में दीदारे यूसुफ के लिए एक चाल थी सुनी तो उनके पास दावत का पैगाम भेजा और उनके लिए एक महफिल मुरतब की और फल तराशने के लिए हर एक को एक एक छुरी दी और यूसुफ से कहा कि इनके सामने आओ। जब औरतों ने उनको देखा तो उनका रोब व हुस्न उन पर ऐसा छा गया कि फल तराशते तराशते अपने हाथ काट लिए और बेसाख्ता बोल उठी
کہ اللہ پاک ہے، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ یہ دیکھ کر زلیخا کو موقع مل گیا، وہ بولی میری بہنوں تم تو میری مذمت کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کنعانی پر فریفتہ ہو گئی ہے، کہو اب کیا کہتی ہو؟ یہ سن کر عورتوں نے معذرت کی اور زلیخا سے کہا بے شک تم جذبہ عشق میں بے خطا ہو۔ اس واقعے کے بعد زلیخا نے ان عورتوں سے بے روایت روضۃ الصفا کہا کہ تم سے ہو سکے تو اس معاملے میں میری مدد کرو اور اس غلام کنعانی کو راضی کر کے مجھے شکریہ کا موقع دو۔ یہ بات سن کر دو عورتوں نے امداد کا وعدہ کیا۔ دونوں باری باری حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا کہ زلیخا بھی بہت ہی خوبصورت ہے، تمہیں اس کے مقاصد پر نگاہ رکھنی چاہیے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام راضی نہیں ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی اے پالنے والے، جس بات کی یہ عورتیں مجھ سے خواہش رکھتی ہیں اس کی بے نسبت قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ الغرض عزیز مصر پر زلیخا نے کچھ اس درجے دباؤ ڈالا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دوبارہ قید خانے بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھیج دیے گئے۔ وہاں پہنچ کر وہ عبادت میں مصروف و مشغول ہو گئے۔ خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو درجہ نبوت پر فائز کیا اور تعبیر خواب کا خصوصی علم دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں لمحات حیات گزار رہے تھے کہ ادھر فرعون مصر نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ فرعون مصر کو بتایا گیا کہ آپ کے خواب کی تعبیر صرف یوسف بتا سکتے ہیں کہ جو اس وقت قید خانے میں ہیں، کیونکہ یوسف نے دو قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور بالکل ویسا ہی ہوا جیسے یوسف نے بتایا تھا۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام کو فرعون مصر کے دربار میں لایا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے خواب کی تعبیر بتائی، اور جب فرعون مصر ریان بن ولید کی حضرت یوسف علیہ السلام سے کھل کر باتیں ہوئیں تو وہ بے حد متاثر ہوا اور کہنے لگا تم آج سے ہماری سرکار میں یقیناً باوقار اور معتبر ہو اور بلند مقام کے مالک ہو۔ یہ سن کر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جب آپ نے میری قدردانی کی ہے تو مجھے ملکی خزانوں پر مقرر کیجیے، کیونکہ میں اس کا امانت دار خزانچی ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہوں اور اس کے حساب و کتاب سے بھی اچھی طرح واقف ہوں۔ بادشاہ مصر نے بڑی خوشی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانوں کی کنجی دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کی شادی کا قصہ قرآن مجید اور حدیث میں مذکور نہیں ہے۔ مفسرین و مورخین نے اسرائیلی بائبل مقدس کی روایات کی روشنی میں اسے بیان کیا ہے کہ زلیخا کے خاوند کی وفات کے بعد مصر کے بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے کر دیا۔ جب آپ زلیخا کے پاس تشریف لائے تو فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں جو تو چاہتی تھی؟ وہ کہنے لگی اے سچے یوسف، مجھے ملامت نہ کریں، میں حسین و جمیل نازوں میں پلی عورت تھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور میرا خاوند عورتوں کے پاس نہیں آتا تھا، یعنی نامرد تھا، جیسا کہ اللہ نے آپ کو حسن دیا تھا، میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے واقعی زلیخا کو کنواری پایا، اس سے قربت کی، آپ کے اسے دو بیٹے افراہیم اور منشا پیدا ہوئے۔